اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو ICV نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47، مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی، چیئرمین تحریک انسداد ناجائز تجاوزات و تعمیرات یعقوب علوی اسلام آباد کے شہریوں سمیت اپنے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اپنے تمام مضافات سمیت مسائل کا گڑھ ہے۔ ICT اور CDA کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ مسائل کا گڑھ بنا ہے، کیونکہ اس کے تمام شعبے اپنی من مانی سے کام کرتے ہیں، اور جن کے لیے ان کو اتنی بڑی بڑی مرات دی گئی ہیں، اتنی بڑی بڑی ریاست کی جانب سے عنایات ہیں، انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری سرکار کو، ہمارے بقار سرکار کو یا ہمارے محافظ اعلیٰ افسران کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کو ریاست نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی وفاق کے سب سے بڑے ادارے میں جو یہ مراتب مقامات عطا کیے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ ان کو ادراک ہے تو صرف مال بنانے کا ادراک ہے کہ مال کس طریقے سے بنانا ہے، پلاٹوں پہ قبضہ کیسے کروانا ہے، اور تجاوزات کس طریقے سے کور کرنے ہیں۔ ان لوگوں کی کارستانیوں کی وجہ سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وفاق کا، ہمارے اسلام آباد کا ماسٹر پلان تباہ ہو گیا ہے۔ آپ کسی بھی چھوٹی بڑی مارکیٹ کا جائزہ لے لیں، خود لے لیں، میری باتوں پر یقین نہ کریں۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے، رہنمائی کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے برائے، میں آپ کو مواقع کے اوپر جا کر ملاحظہ کرواؤں گا، مشاہدہ کرواؤں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اس کی تائید کریں۔ سنی سنائی بات پر آپ نے یقین نہیں کرنا، حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ کے اوپر یقین کرنا ہے، اور اس کی آبزرویشن آپ نے خود کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے سنی سنائی بات میں کوئی غلطی لاحق ہو جائے، لیکن جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، مسٹیک کا کوئی امکان نہیں ہوتا، ابہام کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ 100% نہیں 200% اس کے اوپر مطمئن ہوں، اور ہمیں بھی وہی چاہیے کہ آپ کا اطمینان مطلوب ہے۔ ناظرین کرام، شہر کے نقشے تو میرے پاس موجود ہیں، پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جو وفاق کے دائرۂ کار کے اندر آتا ہے، تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے اکٹھی کر کے فائلوں کے اندر بند کر کے رکھی ہیں۔ سب کو ایک دم کھولنا بے سود ہے، کیونکہ ہمارے جب تک چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوتے، بڑے مسئلوں کی طرف ہم کیوں جائیں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کی مشاورت سے، آپ لوگوں کی معاونت سے ایک باہمی اشتراک اور کمیٹیوں میں قرارداد پیش کریں گے کہ یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ابھی ہم اپنے پرانے مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں جو میں نے ایک عرصے سے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ میری درینہ آبزرویشن، میرا درینہ اس کے اوپر جو نیٹ ورک ہے، وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں یہ تمام جو نمونے ہیں، یہ تمام جو نقشے ہیں، یہ تمام جو وائلیشن کی تصاویر ہیں، میں بقار سرکار سمیت اعلیٰ حکام تک پیش کروں۔ میرے فرائض منصبی میں شامل ہے، میں اس سے بعد نہیں آ سکتا، اور نہ آؤں گا، اور نہ آیا ہوں۔
مجھے جو جانتے ہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں حقائق پر مبنی بات کرنے کا عادی ہوں، ہوائی بات پر نہ یقین رکھتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بس میرا جو فارمولہ ہے کام کرنے کا یہی ہے، حقائق پر مبنی آپ کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، وہ پیش کروں گا، اور پھر آپ سے دست بدستہ گزارش کروں گا کہ آپ حقائق کی بنیاد پر عوام کی حقوق کی بحالی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ اس عوامی نوعیت کے پروگرام کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سمجھیں کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کے بغیر ہم 1 انچ بھی آگے نہیں چل سکتے۔ پوری دنیا اسی ٹیکنالوجی کے تحت چل رہی ہے، تو ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنا سہارا کیوں نہ بنائیں؟ پوری دنیا، پورا ملک نہیں، پوری دنیا اسی ٹیکنالوجی پر بیس ہے۔ یہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں، اور آپ کی بات منٹوں میں، آپ ادھر اگر پھونک مارتے ہیں تو دوسرے لمحے وہ کینیڈا پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ ادھر چیئرمین صاحب کو ملنے کے لیے جائیں کہ ممکن ہے آپ 1 مہینہ تک دو کرتے رہیں، ہر روز گاڑی کا پیٹرول خرچ کریں، ہر روز اپنا دل ضائع کریں، اور چیئرمین سے آپ کی ملاقات نہ ہو۔ چیئرمین تو خیر بڑے آدمی ہیں، بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، چیف کمشنر ہیں، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ آپ ایک عام آدمی، ایک عام کلرک کو بھی ملنا چاہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ملے، کیونکہ وہ عوام کے لیے تو کام کرتے نہیں۔ اگر عوام کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کا جو مختص ٹائم ہے 2-4 گھنٹے، وہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بیٹھ کر عوام کے شکوک و شبہات، عوام کے مسائل، عوام کی مشکلات کا ازالہ کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جا کر دیکھ لیں، ایک کلرک، ایک انسپیکٹر، ایک فیلڈ انسپیکٹر، میرا ہاں اتفاق ہوا، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ انکروچمنٹ کے سیکشن میں نے اس سے پوچھا، یار ہمارے انسپیکٹر کدھر ہیں؟ کہتا ہے جی وہ کے نمبر سیکرٹ ہیں۔ اور میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے محافظ ہیں یا ہماری مشکلات کے محافظ ہیں، انکروچمنٹ کے محافظ ہیں، سینیٹیشن کے محافظ ہیں، انوائرمنٹ کے محافظ ہیں، اور BCS کے محافظ ہیں؟ ان کو آپ سیکرٹ کس حساب سے کر رہے ہو؟ تو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد خیر انہوں نے مجھے ان کے ڈیٹیل دے دی۔ وہ جو 12-14 تھے، میں نے ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ایک بندے کے ساتھ بھی میرا رابطہ نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتائیں، بقار سرکار مجھے بتائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہماری خدمات پر، عوامی سہولیات کی بحالی پر مامور ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں بتاتا ہوں، یہ بھتہ خور ہیں، بھتہ خور۔ یہ جاتے ہیں اور اپنا ماہانہ، روزانہ، ہفتہ وارانہ بھتہ وصول کرتے ہیں، اور پتلی گلی سے نکل کے دوبارہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کے فروٹس، تازہ سبزیاں، نقد کیش اور دیگر ضروریات زندگی یہ خود اکٹھا کرتے ہیں، یہ خود اپنے تصرف کے لیے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اور باقی آلے اپنے حکام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مصدقہ رپورٹ ہے، مصدقہ رپورٹ۔ اور پھر جو مافیاز ہیں، بڑے مافیاز ہیں، وہ بڑی خوشی کے ساتھ ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے یہ تمام معاملات بڑی خوشی کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام آباد کا نقشہ تباہ ہے۔ آپ کسی سیکٹر میں جائیں، کسی چھوٹے بڑے سیکٹر میں جائیں، فٹ پاتھوں پر مافیا کا قبضہ، پلازوں کی راہداریوں میں مافیا کا قبضہ، پارکوں پر مافیا کا قبضہ، پارکنگ ایریا میں مافیا کا قبضہ۔ تو پھر مجھے بتائیں، چیئرمین ہی بتائیں کہ یہ جو ہم نے لشکر پال رکھا ہے، یہ اس لیے پال رکھا ہے کہ یہ ہمارے حقوق پامال کریں، یہ مافیا کے سہولت کار بنے؟ یہ سوالیہ نشانات نہیں ہیں، یہ لمحات فکریاں ہیں۔ ناظرین کرام، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، میں کہیں چلا گیا، آئیں واپس منڈی کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام آباد سیف سٹی ہے، یہاں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ پورے شہر کو کور کیا گیا ہے سیف سٹی کیمروں سے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیمرے کے اوپر ایک لائٹ جگمگا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی فوٹیج بنا رہی ہوتی ہے، آپ کا ریکارڈ جمع کر رہی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہونا چاہیے، وفاق جیسے شہر کو مکمل سیف سٹی ہونا چاہیے، یہاں پر کسی قسم کی چھوٹی بڑی واردات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں تو انتہائی سنگین اقدام، قتل جیسے اقدام ہو جاتے ہیں، اور عوام ششدر رہ جاتی ہے۔
عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری پولیس کی کارکردگی اچھی ہے، میں پولیس کی کارکردگی کو بلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے اوپر عوام کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے. اس کو اور بہتر بنانا چاہیے. آئی جی صاحب سے بھی میں مخاطب ہوں. آئی جی صاحب، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، اور آپ کا یہ منصب ایک اعزاز سے کم نہیں ہے کہ آپ ریاست پاکستان، جو اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان اور ایک ایٹمی ملک ہے، اس کے دارالخلافہ کہ آپ آئی جی ہیں. اس سے بڑا اعزاز نہیں آتا، کسی کے حصے میں نہیں آتا. آپ خوش قسمت، میں آپ کو اس خوش قسمتی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پھر سیکیورٹی کی طرف آئیں تو یہ جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی اور فروٹ منڈی ہے، جب انٹرنیشنل کا نام لگتا ہے تو اس کا سٹینڈرڈ بھی انٹرنیشنلی دیکھنے کے لیے انسان کا ذہن فوراً ادھر چلا جاتا ہے. لیکن یہاں تو انٹرنیشنلی تو کیا، یہاں تو لوکل اسلام آباد کا یہ حصہ نہیں لگتا، علاقہ غیر لگتا ہے. یہاں پر قوانین کا اطلاق 0% ہے، مافیا کا قبضہ 200% ہے. یہ ٹرکوں کے سٹینڈ، ایکڑوں پر محیط اراضی پر مافیا قابض، 45 فٹ تو رویا سڑک پر مافیا قابض، منڈی کے اندرونی بازاروں کے اندر مافیا قابض، شیڈز میں کام دیکھیں. ہول سیل منڈی ہے، یہ جمعہ بازار نہیں ہے، نہ اتوار بازار ہے، نہ منگل بازار ہے. یہ ہول سیل منڈی ہے. یہاں پر باقاعدہ شیڈز ہیں، شیڈز کے اندر بولی لگتی ہے. بولی کے ساتھ ہماری جو ٹیمیں ہیں ان کو واچ کرتی ہیں، ایک نرخ نامہ مقرر کرتی ہیں اور عوام کی سہولت کے لیے پورے شہر کے اندر اس کو پھیلا دیتی ہیں تاکہ شہریوں کو سہولت. لیکن یہ بھی ٹوپی ڈرامہ سہولت ہے. آج ہی آپ چیک کر لیں، مضافات سمیت پورے اربن ایریا کو دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو اس ٹوپی ڈرامہ جو لسٹ ارکریزی کے ساتھ، اتنی ٹیم ارکریزی کے ساتھ تیار کرتی ہے، اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میرے پاس اور بہت کچھ کہنے کو ہے. اس کے بارے میں آپ خود کہیں جو کچھ کہنا ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سیکیورٹی منڈی کے 6 گیٹ ہیں، 6. کسی ایک گیٹ پر بھی سیکیورٹی کا کوئی عملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے، نہ فلاحی تنظیموں کی جانب سے، نہ کسی سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے، نہ کسی تھانے کچہری کی جانب سے. بے سر و سامانی کے ساتھ وہ کھلے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، منڈی کو جو نمونہ پیش کر رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، کیونکہ یہاں پر کروڑوں روپے روزانہ کے لین دین ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے. دنیا بھر سے یہاں پر ہمارے لیے پھل اور سبزیاں لائی جاتی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر مزدور یہاں کام کرتے ہیں. لیکن مزدوروں کے لیے پوری منڈی گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہوگا. مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک ہماری فلاحی تنظیم ہے، یہ سیلانی پارلیمنٹ میں جا کر اپنا پلانٹ لگائی ہے، اور بڑی پرومیننٹ جگہ پر یہ اپنے پلانٹ لگاتی ہے. لیکن یہ سبزی منڈی، فروٹ منڈی اس کو نظر نہیں آتی. پتہ نہیں اس کا کیا مقصود ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے. کیا پارلیمنٹ میں اس کے پلانٹ کی ضرورت تھی؟ اس نے پارلیمنٹ میں بھی نصب کر دیا. اور بھائی جہاں پر اس کی ضرورت ہے، کچی آبادیوں میں جہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں ہے، یہ سبزی اور فروٹ منڈی میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں، نہ یہاں پر پینے کا پانی، نہ یہاں پر رفع حاجت کے لیے واش روم کی سہولت، نہ ہی ایمرجنسی طبی امداد کے لیے کوئی ڈسپنسری. ایک ڈسپنسری ہے، اس کا حال جا کر دیکھیں. ڈاکٹر صاحب کے نہ آنے کے اوقات، نہ جانے کے اوقات، نہ ڈسپنسری کے اندر کوئی میڈیسن، نہ ان کے پاس پریسکرپشن پیڈ. وہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بندے کا معائنہ کرتے ہیں، اور بندے کا معائنہ کرنے کے بعد 50 روپے ٹوکن فیس بھی وصول کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں انتظامیہ سے، اگر آپ نے ٹوکن لینا ہے مزدوروں سے تو اس کا ایک ٹوکن بنائیں، اس کا حساب کتاب رکھیں، اس کا اندراج کریں، اس کا آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. چندہ اکٹھے کرنے کے بعد اس کو کسی ایڈز میں خرچ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیں چندہ 100 نہیں، 50 نہیں، 100 روپیہ لیں، لیکن بھائی اندراج تو دیں، اس کی کوئی رسید، اس کی کوئی ریٹرن تو دیں، اس کو کوئی ثبوت تو دیں. وہ ٹوکن کے ثبوت کو تو گولی مارو. ڈاکٹر صاحب کی پریسکرپشن
بھی نہیں ہوتی, پیڈ بھی نہیں ہوتا, آبزرویشن پیڈ بھی نہیں ہے جہاں پر اس نے مریض کو دیکھا اور مریض کو آبزرویشنز کے بعد اپنی رپورٹ لکھی تاکہ وہ مریض کسی اور مستند ڈاکٹر کے پاس جائے تو اپنی رپورٹ دکھا سکے, جی میں فلانے ڈاکٹر سے مل کر آیا ہوں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی جناب ایم ساجد عباسی صاحب بتا دیں, چونکہ وہ سر پر بیٹھے ہیں, ان کے مین گیٹ کے سامنے کارنر کے اوپر یہ ڈسپینسری, گمنام ڈسپینسری ہے, جس کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تو بڑا دروازہ 24 گھنٹے کے لیے بند رہتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں یہ ڈسپینسری ہے کہ نہیں. نمبر 2, یہاں کا عملہ بغیر یونیفارم کے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ ڈاکٹر ہے, یہ ڈسپینسر ہے, یہ چپراسی ہے, یہ سویپر ہے, یہ کون ہے. ایسا نہیں ہوتا. ڈسپینسر کو اس کا ایک ریکگنائز میڈیکل کا لباس ہے وہ پہنا ہے, ڈاکٹر کا لباس ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا لباس پہنا ہے, چوکیدار ہے چوکیدار کو چوکیدار کا لباس بنوائے, ڈسپینسری کا دروازہ کھلا رکھیں, اس کے اوپر کوئی بورڈ اویزہ کریں, سروس کا بورڈ اویزہ کریں, ڈاکٹر کی موجودگی کی اطلاع دیں, جی ڈاکٹر صاحب اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس ڈسپینسری میں موجود ہوتے ہیں. کچھ پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے نہ ڈاکٹر کا نہ ڈاکٹر کے آنے کا. اور اس سے بھی بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کے سیکورٹی سٹاف کی بھی ایک باقاعدہ باضابطہ یونیفارم ہے, لیکن یہ باضابطہ یونیفارم آپ کو کوئی بندہ پہنتے ہوئے انسپیکٹر نظر ہی نہیں آئیں گے. جب آپ سول ڈریس میں مارکیٹ میں جائیں گے تو تاجران کے سامنے یا باہر کے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے آپ کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس کو کیا پتا یہ کون بندہ ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے چیئرمین ایم ساجد عباسی کے لیے, لمحہ فکری ہے بھائی آپ ان کو مجبور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ یونیفارم پہنیں اور باضابطہ اپنے ٹیم کے ساتھ, انفورسمنٹ ٹیم کے ساتھ یہ وزٹ کریں اور ایسے اقدامات اٹھائیں جن سے عوام کے لیے سہولت کاری پیدا ہو. لیکن یہاں پر تو 45 فٹ دورایا سڑک کے اوپر شام کو کنٹینر لگتے ہیں, وہ اپنی من مانی کے ریٹ وصول کرتے ہیں, بولی لگاتے ہیں اور سلب لگا کے گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں, اور یہ لوگ اپنا حصہ وصول کر کے بند آنکھیں کر کے جا کر دفتر میں دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری عارضی ہے. آپ نے کوئی بھی شخص ہمیشہ کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر براجما نہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے. تو پھر اگر یہ چند دنوں کے لیے آپ کو ایک مرتبہ ملا ہے تو اس مرتبے اور مقام کے تقدس کو آپ بحال کریں گے یا پامال کریں گے؟ یہ وہ لوگ بتائیں جو ان مراتب ان مقامات پر بیٹھ کر اپنے مقام کا تقدس پامال کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام, بات ہو رہی تھی سیکیورٹی کی. 6 گیٹوں پر سیکیورٹی کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے. یہاں پر لوگ قتل ہو جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چینا جپٹی ہوتی ہے. اسی مارکیٹ کے اندر, اسی منڈی کے اندر میں سے ایک میرا قیمتی موبائل چھینا گیا, آج تک اس کا سراغ نہیں لگا اور میں برداشت کر گیا ہوں. پولیس کے ساتھ کھپ کھپیرا کر کے ان کو ریکویسٹ کر کے کچھ نہیں ملا. آئی جی صاحب تک میں نہیں گیا, ایس ایس پی اور ڈی ایس پی صاحب تک میں نہیں گیا, بس ایس ایچ او صاحب کو ریکویسٹ کی اور ایس ایچ او صاحب کے یہ چیزیں بس میں نہیں ہیں, بس جو چھین گیا, جو لوٹ رہا ہے. اور یہاں پر ناقص شائع خورد و نوش جو سراسر بیماری کا باعث ہے. ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ایک نیا فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہے جس کی وہ طاہرہ صدیق لاہور سے آئی ہیں, کوئی محترمہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. اب ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے جی ہم چوروں کو, ہم وائلیٹرز کو, ہم ملاوٹ کرنے والوں کو, ہم ناقص شائع خوردنوش بیچنے والوں کو آشکار نہیں کرتے. واہ کیا فلسفہ ہے. او بھائی چوروں کو ہار پہنائیں گے تو یہ جو وائلیشن ہے کب ختم ہوگی؟ آپ کا فرض ہے ان لوگوں کو سخت سزائیں دیں, ان کا محاسبہ کریں, ان کے لیے سزائیں تجویز کریں اور ان کو عوام کے کٹہرے میں لائیں. لیکن پتہ نہیں ان کا کیا فلسفہ ہے, مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی. ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم نکلا تو میں اس کا موقف بھی آپ تک پہنچاؤں گا. تو ابھی میرے اس پروگرام کا جو تخاطب ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ صرف ایک شخصیت ہیں, اس وطن عزیز کی معتبر شخصیت, ریاست پاکستان
کی وزارت داخلہ کے وزیر جناب محسن نقوی صاحب ہیں. محسن نقوی صاحب اسلام آباد سمیت پورے ملک کی عوام کی نظریں آپ کی جانب ہیں. آپ وفاقی وزیر ہیں، پاکستانی قوم کے جان و مال کے محافظ ہیں اور سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. بس میں نے اتنا کہنا تھا. آگے جناب آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال میں ایم یعقوب علوی آپ کی خدمت میں بار 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 یہ باور کرواتا رہوں گا، یہ عرض کرتا رہوں گا، اور اپنا فرض جو میرے فرائض منصبی میں آتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ادا کرتا رہوں گا. ناظرین کرام، پروگرام ڈبل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ضروری باتیں تھیں. آپ اس کو سن لیجئے گا، پروگرام کو پورا واچ کرنا ہے. اس سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو رد عمل پیدا ہو وہ کمنٹ باکس میں لے کر آنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے. بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، اور میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری سے بہت زیادہ سخت ہے. مافیا کی نظروں میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح، اور بس پھر آگے آپ سمجھتے ہیں. اپنی آپ بیتی میں آپ کے سامنے دوبارہ شیئر کروں گا. انتظامیہ کے ساتھ بھی کروں گا، سیکورٹی کے ساتھ بھی کروں گا، پولیس کے ساتھ بھی کروں گا. آئی جی صاحب کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، آئی جی صاحب ہم دائرہ قانون کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہم قانون کا تحفظ اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا تحفظ آپ کا فرض بنتا ہے. آپ بھی قانون کی پاسداری کریں اور مافیا کے خلاف ہماری رہنمائی کریں، اور مافیا کے خلاف سخت ایکشن لے کر عوامی حقوق کو بحال کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.